بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے کہ جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے۔ آپ علیہ السلام نے آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا، اور پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اور میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، اور جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر تشریف لے آنا۔ اور یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا اور میں ابا جان کو یہ قمیض دوں گا، کیونکہ میں نے یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے تر کرتا ابا جان کو دیا، جس کی وجہ سے ابا جان کو بہت ہی تکلیف ہوگی، اور جب میں یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی، اور جس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجی، اور یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کے قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی، اور اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کیا کرتے تھے۔ اور اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا کہ یعقوب کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے، اور انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا اور ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹائی، اور جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں طرف کھڑے تھے، اور لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ یہودا نے جواب دیا، ابا جان، یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف کا لشکر ہے، اور جو آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو، آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے رہے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے
تخت شاہی پر بٹھا دیا، اور اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی موجود تھے۔ اور اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان، میرے پہلے خواب کی تعبیر، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا والد سورج، اور میری والدہ چاند ہے، یہ سب مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ اور مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی، اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم سے گزاری، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے، اور مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو حضرت ابراہیم اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے میں قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، اور جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزرے گا اور سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا، اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ اور لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرے آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی، اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے، اور مجھے پھر میرے باپ اور دادا پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ اور 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کا تخت الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ اور یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ اور کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنے دیجیے، اور ماں ہودج کے ایک اور بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزاروں کوششیں کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ اب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف کی تربت کہاں ہے؟ اور سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلائیے۔ اور بڑھیا نے کہا، ہاں میں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت وہی آئی، اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا اس کا پانی نکال ڈالو۔ اور جب پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی، تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی، تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا، سیدھی راہ لگ گئی، اور جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا،
اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت اپنے ساتھ اٹھا لیا اور کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال حضرت یوسف کی قبر کو پوشیدہ رکھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے۔ اور خیر حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو فرمایا، مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مستند روایات اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو مستند حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حاضری کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ اللہ۔